दरवाजा बंद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, हम आज बात करने जा रहे हैं उस मासूम बच्ची की जिसको दुनिया में आए अभी 7 रोज़ ही हुए थे कि उसके बाप ने उस पे दर पे 5 फायर जो है पिस्टल से करके उसे मौत के घाट उतार दिया। आज उसका जो मुल्ज़म है उसका बाप शाहज़ेब, बदबख्त बाप जो है वो पकड़ा गया है, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस हवाले से मैं आपको तफसील बताऊंगा, इस वाक़े की पूरी तफसील बताऊंगा, पुलिस इस बारे में क्या कहती है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे क्योंकि हम इसको मुसलसल फॉलो जो है इस मामले को कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं ज़रा पीछे चलता हूँ तो थोड़ी सी आपको तफसील बता दूँ। आगे आने से पहले ज़रा फुटेज भी देख लेंगे, फिर आपको पुलिस का भी बयान सुनाते हैं कि क्या पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ देखा। तो कहानी इस तरह से है कि मियाँ वाली का एक जो है मोहल्ला है, वहाँ पे ये बच्ची पैदा होती है और इस बच्ची का नाम जन्नत फ़ातिमा रखा जाता है। जन्नत फ़ातिमा यानी मतलब इतना खूबसूरत नाम बच्ची का रखा जाता है। और इस बच्ची को पैदा हुए ये 7वां दिन था कि इसका बाप जो है वो शाहज़ेब नाम है उसका, तैश में आके पिस्टल लेके आता है। और उस वक्त जो बच्ची की माँ है उसके चाचू भी उसी कमरे में मौजूद होते हैं। आपको पता है कि जब किसी के यहाँ औलाद होती है तो फिर घर वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो हैं वो मुबारकबादें देने आते हैं। 2-3 दिन तक रहते हैं औरतें इस तरह का, मतलब अगर करीबी हो तो रोज़ाना आना जाना होता है, अगर दूर से हो तो फिर वहाँ पे कोई एक आध बहन जो या भाभी रह जाती है मतलब उसके घर। और एक हफ्ता 15 दिन 20 दिन जो है वो इस तरह गुजारे जाते हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि वो इस कंडीशन में लड़की आ जाती है कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटना शुरू कर देती है, खुराक अच्छी लेती है, तो उसके बाद फिर वो वापस चली जाती है। तो इसी तरह गैदरिंग होती है, पहले 15 दिन ठीक ठाक गैदरिंग होती है। इस घर का भी ये जो हमें मकामी लोगों से पता चला है कि घर मेहमान भी आए हुए थे और ये चचा भी लड़की का मौजूद था। और इसकी जो है वो बेटी हुई इस लड़की की जिसका नाम जन्नत फ़ातिमा रखा गया। तो ये शाहज़ेब है लड़का जो इसका खावंद और बच्ची का बाप मुल्ज़म, जिसने ये एक ऐसा अमल किया कि जो किसी तौर पे भी ज़माने जाहिलियत में भी शायद मतलब इस तरह का अमल नहीं किया जाता था, वहाँ भी जिंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन माँ के सामने इस तरह बच्ची को 5 फायर जो दाएं तरफ उसको ज़्यादा लगे इस तरह नहीं मारे जाते थे। हर आंख इशकबार है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि ये एक बाप ने किस तरह कर लिया। खैर ये शाहज़ेब अंदर दाखिल होता है, पिस्तौल इसके हाथ में होता है, ये कहता है ये बेटे का ख्वाहिशमंद था यूजुअल, जैसे मतलब एक जाहिलियत की सोच है, जाहिलाना सोच है कि जी बेटा होगा तो वो जनाब वो बाजू बनेगा और वो बेटा आगे लाइफ में अच्छा आगे चलेगा, बेटी होगी उसकी जिम्मेदारी होगी, फिर शादी होगी, फिर छेज, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये देखें, जो बेटी नहीं चाहते हैं वो किसी की बेटी से ही मतलब बेटा चाहते हैं। तो जब आप बेटियां नहीं पैदा करेंगे तो बेटे कहाँ से आएंगे? तो ये भी तो जो तुम्हारी बीवी है यानी शाहज़ेब की जो बीवी, वो भी तो किसी की बेटी थी ना। तो वो बेटी ना होती तो इसको बेटा या बेटी कहाँ से मिलता? तो खैर बहरहाल ये आता है, ये शोर मचाता है, ये बीवी के गोद से बेटी को उठाता है। चश्मदीद गवाह है इसका चाचू लड़की का, ये लड़की की गोद से उसकी बेटी उठाता है, अपनी बेटी, मतलब मैं कैसे कहूँ, अपनी बेटी उठाता है और उससे जो है वो ज़मीन पे पटक देता है। ज़मीन पे पटकने के बाद फिर ये पिस्तौल इसके जो हाथ में होता है उससे ये फायर करता है। और यकीनी तौर पे माँ की ये मतलब और ही सूरत हाल होती है, वो चीखने चिल्लाने लग पड़ती है। इसका चाचू जो है लड़की का ये दौड़ता है इसकी तरफ, ये पिस्तौल आगे उनको दिखाता है और कहता है कि अगर आपने मेरी तरफ कोई आया तो मैं उसे मार दूंगा। फिर ये वहाँ से फरार हो जाता है। खबर निकलती है, आलमी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया उसकी जीनत बनती है, सोशल मीडिया पे बच्ची की तस्वीर जब सामने आती है तो यकीनी तौर पे मुझसे तो वो मैंने तो नहीं देखी गई, एक बार देखी, उसके बाद बड़ा मुश्किल, जब भी कभी अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो फेसबुक को या ट्विटर पे एकदम सामने आ जाए तो मतलब दिल दहल सा जाता था। इतनी खूबसूरत परी, बाकी वो जन्नत फ़ातिमा नाम उसका रखा गया था, वो जन्नत की फ़ातिमा थी।
خیر وہ جناب علی وہ دوڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پولیس پہ پریشر پڑتا ہے اور پولیس جو ہے وہ 3 ٹیمیں تشکیل دیتی ہے اور اب یہ ملزم باقاعدہ طور پہ پکڑا گیا۔ یہ لڑکا جو ہے ایف ایس سی کر چکا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ کہیں کہ ان پڑھ یا کوئی اس طرح مطلب ہے جاہل ہونے کے لیے، مطلب اگر آپ جاہل ہیں تو یہ نہیں ہے آپ پہ کتاب لاد بھی جائیں تو آپ جاہل کے جاہل ہی رہیں گے۔ تو اس کو پکڑا گیا ہے اور اس نے کنفیس، کیونکہ سب نے دیکھا ہوا تھا، اس نے بھی کنفیس کر لیا۔ تو ذرا آپ کو جو ہے وہ پولیس کا موقف سناتے ہیں، پولیس نے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کی ہے، ذرا آپ سن لیں کہ پولیس کیا ڈیٹیل بتا رہی ہے، پھر باقی مزید ڈیٹیل آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 مارچ پر 7 سالہ جنت کو مارنے والا اس کا والد شاہ زیب کو میاں والی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ بکر سے میاں والی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ شفاق باپ نے 6 مارچ کو اپنی بچی کو پسٹل کے 5 فائر کر کے قتل کیا تھا، کیونکہ یہ بیٹے کا خواہش مند تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بختار صاحب اور آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان، ریجنل پولیس آفیسر سرگودا رانا فیصل نے ان کا نوٹس لیا تھا، میں اس کو جلد از جلد پکڑنے کے لیے ہدایت دی تھی۔ آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آر پی او سرگودا روزانہ اس کی اریسٹ کے بارے میں اپڈیٹ لیتے رہے، کہ ہمیں پروڈ کرتے رہے اور انہوں نے ریگولر بنیادوں پہ ہمیں اس کے اریسٹ کے لیے ہدایت دی۔ میاں والی پولیس نے 3 ٹیمیں ڈی ایس پی صدر کی زیر نگرانی بنائی، جس میں سی آئی اے کی ٹیم، ایس ایچ او صاحب کی ٹیم تھی اور ایس ایچ او وہاں بادشاہ کی ٹیم تھی۔ انہوں نے دن رات محنت کی، 30 کے قریب ریڈز کیے اس میں اور درجنوں لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کیا۔ اس کا پکڑنا میاں والی پولیس کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے، کیونکہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے، شفاقانہ عمل کیا ہے، وہ آج کے دور میں کوئی سوچ نہیں سکتا اپنی بچی کو گولیوں سے بھوننا۔ 7 دن کی بچی، ایسا شفاقانہ فعل ہے جس نے سب لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے، لوگوں کو اپنے معاشرے میں دوبارہ غور کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد اب سب سے اہم مرحلہ ہمارے لیے اس کی تفتیش ہے اور اس کی کنوکشن ہے۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان صاحب اور آر پی او سرگودا رانا فیصل صاحب کی ہدایت کی روشنی میں اس کو خود اس کی تفتیش کی نگرانی کروں گا۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو ساتھ ملائیں گے اور اس کے جو ایویڈنس ہے، نیسیسری ایویڈنس، وہ سب کو اپنے ساتھ اس پہ اس کیس فائل پہ لے کے آئیں گے، تاکہ اس کی کنوکشن ہو اور اس کو عدالت سے مثالی سزا دی جائے۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا میاں والی پولیس کے لیے، اس کا پکڑنا۔ میں اپنی ساری ٹیم ڈی ایس پی صدر کی قیادت میں بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور انہوں نے دن رات کو نہیں دیکھا، صبح شام ایفرٹ کر کے درجنوں لوگوں کو انٹروگیٹ کر کے اس جو ایک چیلنج تھا میاں والی پولیس کے لیے، اس کو سرخرو کیا ہے اور اس شخص کو جس نے اپنی بچی کے بہمانہ کا قتل میں ملوث تھا، اس کو اریسٹ کیا ہے۔ میں اس ساری ٹیم کو شاباش بھی دوں گا اور ان کے لیے ہم اسپیشل انعام اور کیش پرائزز اور سرٹیفکیٹس کے لیے انشاءاللہ آر پی او صاحب کو۔ جی، پولیس کا موقف آپ نے سن لیا۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کس طرح ہم نے اس کو گرفتار کیا اور اچھا ویل ڈن پولیس نے گرفتار کیا، لیکن ہمیں بیسیکلی طور پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں یہ کہوں گا کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنانا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے، یہ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ان پڑھ نہیں تھا، یہ کوئی جاہل اس طرح کہ جی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، کالج کا منہ نہیں دیکھا، یا مطلب ہمیں ایک اویئرنیس لانی ہے، بیٹیوں کو ایکول سٹیٹس دینا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو سوچا جاتا ہے جی اس کو پڑھاؤں گا، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس کی پھر شادی ہوگی، پھر اس کا جہیز ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تب مطلب معاملہ بنا ہے جب ہم نے اسلام سے دوری اختیار کیا ہے۔ اسلام جن جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے اگر ہم ان پہ چلیں تو ہم بڑے اچھے انداز میں چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں۔ جب یہ یثرب تھا نا، مدینہ بھی نہیں بنا تھا، جب جاہلیت کا دور تھا، تب یہی ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹے کہا جاتا تھا، بیٹا پیدا ہوں، بیٹا شان ہے۔ تو تب جب اسلام آیا تھا تو اسلام نے بیٹیوں کے حقوق بتائے تھے، عورتوں کے حقوق بتائے تھے۔ اسلام نے عورت کو اہم ترین کہا تھا، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی تھی۔ تو جب یہ اسلام نے کہا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کافی حد تک چیزیں تبدیل ہوئی۔
اب ایک بار پھر ہم مسلمان، نام کے مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کی کہے پہ، اسلام کی تعلیمات پہ تو عمل کرنا نہیں ہے، تو ایک بار پھر ہمیں اسلامی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ فرقہ واریت، ہم غیر ضروری چیزوں میں، یہ چاند آج عید ہے نہیں ہے، ان پہ الجھ گئے. اسلام کا جو اصل مطلب آپ کہیں کہ مقصد تھا یا اصل جو اسلام کا ایک پیغام تھا، وہ پیغام ہم بھول گئے. اب بہرحال جیسے پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، میرے خیال میں پراسیکیوشن صحیح ہونی چاہیے، اور خاص کر کے جو کچھ بھی ہو، اس ماں کو اپنی بیٹی کی خاطر اس شخص کو معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ جنت فاطمہ کا جو مطلب اس نے اس انداز میں قتل کیا، میں اس سے پہلے اپنے سوشل میڈیا پہ لکھ چکا ہوں کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے بھی اپنی اولاد جو ہیں وہ نہیں سنبھال پاتے، یا ان کی مطلب ایسا باپ جو کہتا ہے کہ جی میری پسند کی اولاد نہیں ہوئی، بیٹا ہونا چاہیے، وہ ہم مجھے دے دیں. میری بیٹی ہے فاطمہ روہینہ زینبی، میں اسی کی طرح پالوں گا. جس نے بیٹی نہیں پالنی مجھے دے دے، میں بیٹیوں کو پالوں گا. بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے. نبی کریم کو بیٹی ملی، آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم مطلب یہ سنت ہے بیٹی کی پرورش خوبصورت انداز میں کرنا. تو جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، ان سے بڑی مطلب کیا مطلب کسی کی عظمت ہوگی، جن کا بابا، ان کا خاوند ان کے بیٹے، یعنی بابا رسول جیسا بابا، علی جیسے خاوند شیر خدا، اور حسنین جیسے بیٹے حسن و حسین. تو ان کو ہم فاطمہ تو وابوہا و بالوہا بنوہا، یہ فاطمہ کے باپ ہیں، بابا ہیں، یہ فاطمہ کے خاوند ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کی پہچان بھی جناب فاطمہ بنی. تو خیر بہرحال پیغام یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے لانی تھی کہ جناب علی وہ بدبخت شخص جو ہے یہ پکڑا گیا ہے، اور اب ٹرائل آگے ہوگا. امید ہے کہ اس کو سزا ضرور ملے گی، لیکن اس جو ہے وہ سانے پہ ہر آنکھ اشکبار ہے. اور میاں والی پولیس کے لیے اتنا کہوں گا، ویل ڈن میاں والی پولیس.